علامہ ہلی کے محلے میں پھر ایک اور واقعہ، علامہ ہلی کے محلے میں ایک سنی المذہب صاحب کے عالم ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی موٹی ضخیم کتاب لکھی، کتاب، اور وہ دکھاتا کسی کو نہیں تھا، لیکن اسی کتاب سے لوگ اس کے ساتھ مناظرے بات کرتا تھا۔ علامہ ہلی کو پتہ لگا کہ ان کے پاس ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، اب جب تک کتاب پڑھی نہ جائے گی یا لکھی نہیں جائے گی تو جواب کیسے دیں گے، اور اتنی بڑی کتاب کے لیے پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ جائے، لکھنا ضروری ہے۔ ہمت کر کے اس کے گھر گئے، وہ جانتا تھا خوشا نصیب علامہ آپ کیسے آ گئے، کہتے ہیں آپ سے ایک کام ہے ضروری، اس لیے میں آیا۔ بیٹھ گئے، مزاج پرسی کے بعد اس نے کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ سنا ہے آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، وہ کتاب میں لینے آیا، بس یہ کہنا تھا تو اسی نے کہا میں نے قسم کھائی ہے وہ کتاب کسی کو دوں گا ہی نہیں۔ اور خیال کرا میں لفظ کہنے لگا جو لکھی ہوئی ہے، اکثر یہ نہیں پڑھتے لوگ۔ آپ نے کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دوں گا، جب کہا نا قسم کھائی ہے، علامہ ہلی نے کہا قسم کی ایک شرط ہوتی ہے وہ بتا دے پھر نہ دے مجھے۔ اس نے کہا میں نے ایک رات دینے کی قسم کھائی ہے، فرمایا مجھے ایک رات کے لیے دے دے، اس نے دے دی۔ اب ایک رات کی قسم شرط میں آ گئی۔ علامہ ہلی گھر گئے، نماز مغربین کے بعد لکھنا شروع کر دیا۔ اب ایک آدمی کتنی دیر تک اتنی بڑی ضخیم کتاب کو لکھنے کے لیے ان گل کر لو، جو ہی آدھی رات ہونا شروع ہوئی نیند آئی نہیں، غالب شروع ہونا لگی، غالب کر دی گئی۔ لکھتے لکھتے علامہ ہلی نے کچھ لفظ تھے کچھ، لیکن نیند میں کچھ لکھ دیا، 2-3 لفظ لکھے رک گئے۔ کہتے ہیں اگر یہ نیند میں نے ساری کتاب لکھی تو اس کا جواب میں کیسے دوں گا، کیونکہ لفظیں بدل جاتی ہیں۔ ادھر خیال کیا، اور لکھنی بھی آج کی رات ہے، کل تو واپس کر دینا ہے۔ ادھر خیال کیا، اسی خیال میں اونگ آ گئی، اونگ میں 12ویں نے کہا آپ سو جائیں میں لکھ دوں گا۔ خوش ہو میرا پتر، ہے کتنی بڑی بات ہے، آپ سو جائیں میں لکھ دوں گا، جب گارنٹی ملی سو جائیں میں لکھ دوں گا۔ ہے علامہ ہلی سو گئے، صبح جو اٹھے دیکھا سرہانے کتاب لکھی ہوئی ساتھ پڑھی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے تمت بالخیر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ذرا غور سے جا کے اس کو کتاب کو پڑھیں گے تمت الثاقبہ کو، اس نے کہا، کہتے ہیں کہ دیکھو کہ لکھی کس نے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے غور سے جب دیکھا تو نیچے امام زمانہ کے دستخط بھی موجود۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے امام زمانہ۔ بس آخری ایک جملہ، 307 ہجری میں حسین ابن روح کا زمانہ ہے، کل جن کے لیے آپ نے رات کو عریضے ڈالے ہوں گے، حسین ابن روح کا زمانہ 307 ہجری میں، 255 میں امام تشریف لائے اس دنیا میں۔ ان کے زمانے میں ایک جعفر بن ابو جعفر، محمد ابو جعفر بن قولوی اس کا نام ہے، یہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلا، جب یہ آیا بغداد میں تو یہ بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ اسے یقین ہو گیا کہ میں وہاں بچنے کی بات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، آخر انسان کو کچھ نہ کوئی پتہ لگ جاتا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، ڈھونڈا، ایک ابن حشام ایک آدمی ملا، معتبر آدمی، ان کو ایک رکا لکھ کے دیا، رکا لکھ کے دیا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جب حج ہو جائے گا تو
کرامتا کے قوم تھی، قبیلے تھے جنہوں نے حجر اسود کو لوٹ لیا تھا۔ ایک زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں رکھا گیا حجر اسود، ایک حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام علی زین العابدین نے رکھا۔ اب یہ رکھنے ایسی حج پہ رکھا جائے گا۔ اسے کہا کہ جو شخص آ کے حجر اسود کو اپنے مقام پہ رکھ دے اور وہ ٹھہر جائے، یہی رکا اسے دے دینا۔ یہ بغداد سے چلا اور چل کے مکے آیا، حج ہو گیا۔ حج ہو کے بعد اعلان ہو گیا کہ آج وہاں رکھا جا رہا ہے۔ یہ کہتا میں جا کے کھڑا ہو گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، پتہ نہیں کون کون آئے ہوں گے اس وقت، صرف لوگوں کے نام نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء آئے، تشریف لے آئے، رکھتے ہیں یتزلزلو و یضطربو، حجر اسود ہلنے لگتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، نیچے پکڑ قرار نہیں ہے، پیچھے پکڑ لیتے ہیں۔ کہتا کہ ایک ایسا وقت آیا، ایک ذیشان نوجوان آیا ہے، خوش ہو میرا پتر ہے، آتے ہی خود ہی راستہ مل گیا۔ امام نے آ کے حجر اسود کو لے کے اپنے مقام پہ رکھا، وہ مستقر ہو گیا ہے، ٹھہر گیا۔ جب وہ ٹھہر گیا نا، ٹھہر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، امام انہی کے درمیان سے راستہ ہوا، باہر تشریف لے جانے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بھاگ کے امام کے پیچھے۔ جب مجمع سے میں باہر نکلا، امام ذرا آگے گئے نا، آگے سے رک کے کہتے ہیں جعفر بن قولوی نے رکا دیا ہے، مجھے رکا دے دو۔ خوش ہو رہا پتر، اس نے لکھا ہے کہ مولا میں بیمار ہوں، کتنی دن اور زندگی ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دینا ہم نے تیری عمر 30 سال بڑھا دی ہے، 30 سال تو زندہ رہے گا۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد اس امام زمانہ کی آمد کے صدقے میں جو دینی مقاصد آپ کے دلوں میں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں،